اس نے دلی اور لال قلعہ اور قطب مینار کے نام تو سنے تھے، کیونکہ ابا اکثر سرکاری دورے پر دلی جاتے رہتے تھے، اور شاید بچپن میں وہ کچھ عرصہ وہاں رہے بھی تھے اور کسی اسکول میں پڑھتے بھی رہے تھے، مگر ان چیزوں کے ساتھ اس کا براہ راست کوئی رشتہ قائم نہ ہو سکا تھا، جیسا کہ شالامار باغ اور جہانگیر کے مقبرے کا لاہور کے قلعے کے ساتھ تھا۔ مگر اب عجیب وقت آن پہنچا تھا کہ سب کچھ کتابوں سے باہر نکل کر زندہ ہو گیا تھا، اور اس تمام کی تمام زمین اور تاریخ کے ساتھ اس کا گہرا ربط پیدا ہو رہا تھا۔ ان تمام تاریخی عمارات اور شہروں اور پہاڑوں اور دریاؤں کا خسارہ ایک بوجھ بن کے اس کے دل پر اترنے لگتا۔ اب پہلی بار اس کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ کھو بیٹھی، کیا کچھ تھا کہ گوا دیا، اور اپنے سرمایے کے چھن جانے کا احساس، اس سے جدائی کی چبھن نے اس کو ایک مسلسل اداسی اور احساس محرومی میں مبتلا کر دیا۔ کبھی وہ سوچتی کاش یہ سب کچھ ہم سے نہ چھنتا، مگر یہ سب بہت غیر واضح، بہت الجھا دینے والا تھا۔ ایک گمبھیر مایوسی اسے لپیٹ میں لے لیتی۔ اصل واقعہ تو بس اسی قدر ہے نا کہ وہ ٹوڈی بچہ ہے۔ ای ہم بچہ شترست۔ اس نے فارسی نئی نئی پڑھنا شروع کی تھی۔ سعدی کی یہ حکایت اسے بہت فیسینیٹ کرتی کہ رقیبوں کا کیا ہے کہ جا کر کہہ دیں کہ ای ہم بچہ شترست، اور وہ پکڑی جائے تو کون اس کا غم کھائے گا اور اس کی خلاصی کی تدبیر کرے گا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ معدوم ہوتا جا رہا تھا اور دنیا دو حصوں میں بٹ رہی تھی، میرا تمہارا، بڑا چھوٹا، طاقتور کمزور، ہونا نہ ہونا، عمل سوچ۔ دو انتہاؤں نے اس کے منحنی وجود کی کھینچا تانی شروع کر رکھی تھی۔ اسے اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہوتا۔ اسے عائشہ اور افروز پر حیرت ہوتی، جن کے کوئی تضاد، کوئی مسائل نہ تھے، جو اتنے مزے سے دوسروں پر تنقید کرتی اور مطمئن رہتی۔ شاید یہ سب اس کی تربیت کا قصور تھا۔ اس کا ذہن اس کے جسم سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ شاید اماں نے اس کو اپنی محبت سے دولخت کر دیا تھا۔ نامعلوم طریقے پر اس کے تمام کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ اسے کبھی کسی کام کے لیے کوشش اور محنت نہ کرنا پڑتی۔ اسے لگتا گھر خود بخود چلتا ہے، ہر چیز وقت پر تیار ہو جاتی، گھڑی کی سوئیوں کے مطابق، ایک لمحہ تاخیر نہ ہوتی، ناشتہ خود بخود میز پر لگ جاتا، پھر دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، تمام گھر خود بخود صاف ستھرا چمکا کرتا۔ تب گرمی کے موسم میں سب باہر لان میں پیڈسٹل فین لگا کر سوتے تھے۔ ہرے بھرے وسیع لان میں قطار سے چارپائیاں خود بخود بچھ جاتی، جن پر سفید صاف ستھرے بستر جگمگاتے، اور وہ پنکھا بھی ہر رات خود بخود وہاں پہنچ جاتا اور صبح اٹھ جاتا۔ سب اپنے اپنے بستر پر ٹھنڈی چاندنی تلے بے تحاشا خواب دیکھتے، جبکہ اوس چپکے چپکے گرتی رہتی۔ رات کے وقت کوئی مہمان آ جاتا تو وہیں پر کرسیاں ڈال دی جاتی، چاندنی میں مہمانداری ہوتی۔ اماں کے چچا زاد بھائی، جنہیں وہ سب مجید ملٹری کہتے تھے، بس رات ہی کو آتے۔ وہ کبھی فوج میں رہ چکے تھے، اور اب ان کی وجہ شہرت لمبی لمبی گپ چھوڑنا تھی۔ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں کرتے، اتنے خلوص کے ساتھ کرتے کہ بڑے بچے سب ان کے سحر میں آ جاتے۔ رات کا جادو اور بھی گہرا ہو جاتا، پھر خواب اور حقیقت کا فاصلہ مٹ جاتا۔ وقت پنجوں کے بل چلتا، صبح تک ہر طرف نمی ہی نمی ہوتی، پاؤں نیچے رکھو تو بھیگ جائے، اور گھاس کے تنکے اور خشک پتیاں تلووں سے چپک جاتی۔ ذرا دن چڑھ جاتا تو اوس کا ہر قطرہ سورج کے 7 رنگ منعکس کرتا، ہر طرف نگینے بکھر جاتے۔ مگر یہ سب کچھ خود ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ اسی لیے اسے کتابیں پڑھنے اور کھیلنے اور لوگوں سے محبت کرنے اور باقی وقت اپنے آپ میں ڈوبے رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کرنا ہوتا۔ شاید اسی لیے اس کا ذہن جسم سے الگ ہو گیا تھا، اور یہ دوئی اس کو دولخت کرنے کے لیے بہت تھی۔ بس ازل سے اس کی سوچ اور عمل اپنی اپنی راہ پر چل نکلے تھے، اور ان دونوں کو متصل کرنے کا کوئی نسخہ اس کے پاس نہ تھا۔ اب وہ اس نئے گھر میں جم گئے تھے، اور بہت سی 14 اگستیں آئیں اور نکل گئیں، اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ چراغاں ہوئی، اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرچم لہرائے اور لگائے گئے۔ اس گھر کی بو باس اس کے وجود کا حصہ بن گئی۔ جنتر منتر کی باڑ اور اس میں لگنے والے چھوٹے چھوٹے پھول، اور اپنے موسم میں کھلنے والے بینگنی اور زرد بڑے بڑے پینزی، اور پوری پوری باڑ کی صورت میں اگنے والے سویٹ پیز، بند تتلیوں، ایسے بے شمار رنگوں کے رنگ جو ہمیشہ ایک نیا اچنبھا اسے دیتے تھے۔ وہ سمجھتی بس اب رنگ ختم ہو گئے،
اب اور کہاں سے آئیں گے؟ مگر رنگ تو ختم ہونے والی شے نہیں، ایک ہی رنگ 100 ہزار پرتوں میں ظاہر ہوتا۔ ایک کاسنی ہی کے اتنے شیڈ تھے، شوخ، مدھم تر، پھر وہ دھلتے دھلتے سفید بھی ہو جاتا۔ چاروں سمت رنگ تھے اور خوشبو، اور دسمبر کی دھوپ کی تمازت یا پھر برسات کی تیز بوچھاڑ اور طوفانی ہواؤں میں جھولتے قدیم و عظیم درخت اور بجلی کی دل دہلاتی کڑک، اس کا رواں رواں زندہ ہو کر اس لامحیط کائنات کے ساتھ منسلک ہو جاتا، کانپتا، لرزتا، کچھ نظر آتے آتے رہ جاتا، کچھ ہوتے ہوتے رک جاتا، اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی، سکوت کا وقفہ، اتھا اداسی۔ کیا عائشہ اور افروز بھی یہ سب کچھ دیکھتی اور محسوس کرتی ہیں؟ وہ سوچتی، مگر ان کی بے خوف اور مضبوط ذات سے یہ سب کچھ کتنا دور لگتا۔ اب لاہور نے بھی زندگی کا ایک ورق الٹا تھا۔ مال پر اب بہت سے نئے نئے ریستوران اور ہوٹل جگمگانے لگے تھے، گاڑیوں کا ہجوم بڑھ گیا۔ وہ اکثر انارکلی اور پنجاب پبلک لائبریری کا چکر لگاتی، اور پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج اور ٹولنٹن مارکیٹ اور عجائب گھر، ان سڑکوں کی محبت اسے سرشار کرتی رہتی۔ مگر لاہور تو بہت پھیل رہا تھا اور نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی تھیں۔ ایک سمان آباد کے متوسط طبقے کے لیے اور گلبرگ، جیل روڈ سے آگے ایک اور جگمگاتی بستی، منتخب لوگوں کے لیے نیا دولت مند طبقہ ابھر رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل اور اعلیٰ سوسائٹی کے آداب و اطوار اور سوشل لائف کے ساتھ سول سروس کلچر کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ جو خوب پیسہ کماتا تھا اور انتہائی آسائش اور گلیمر کی زندگی بسر کرتا تھا۔ گھروں میں ایک نہیں کئی کئی گاڑیوں کا زمانہ آ گیا تھا۔ اس طبقے کے ذہن ہر قید و بند سے آزاد تھے۔ وہ ایک وسیع دنیا میں سانس لے رہا تھا جہاں کوئی اندیشہ، کوئی خدشہ نہ تھا، صرف اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ سیکل کرنا اور اعلیٰ ترین زندگی بسر کرنا۔ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والے لوگ جن کے ہاتھ خوشبختی کی کنجی آ گئی تھی، اپنے ثقافتی احساس برتری کے ساتھ اس سرزمین میں جڑیں پکڑ رہے تھے۔ تبھی ایک احساس عام ہونے لگا، پنجابی سخت کھردری زبان ہے، خصوصاً بچے پنجابی بولتے ہوئے بہت اجڑ محسوس ہوتے ہیں۔ پس بیشتر خاندانوں میں اردو بولنے کا رواج چل نکلا، سب بچے اردو بولنے لگے، یہاں تک کہ ایک پوری نسل اپنی مادری زبان بولنے سے قاصر ہو گئی۔ صدیوں پرانے رستے بستے گھرانے ایک نئے آہنگ میں ڈھلنے لگے، جہاں ماں باپ اور بڑے بوڑھے آپس میں پنجابی بولتے اور بچوں کے ساتھ فوراً اردو میں جاری ہو جاتے، اور جہاں کی نئی پود سرتا سر اردو بولنے لگی اور پنجابی صرف سمجھنے کی حد تک ان کی ذات کا حصہ رہ گئی۔ نوخیز ذہن اردو، پنجابی، انگریزی میں گھر کے رہ گئے۔ کبھی کبھی اسے بڑی حیرت ہوتی، عربی میں نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی زبان تو ہمیشہ پنجابی ہی ہوتی، دعا نماز سے کہیں زیادہ طویل و عریض ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صرف پنجابی ہی میں گفتگو کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اس کی شہرک سے قریب تر تھا، اور اس شہرک میں رواں دواں لہو تو صرف پنجابی ہی جانتا اور سمجھتا تھا۔ لفظوں نے اسے الجھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ نوچندی جمعرات کو مائی بھولی کا آنا جانا ان کے گھر میں لگا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ اپنے تھل تھل کرتے پیٹ اور قدرے گول کمان نما ٹانگوں کے ساتھ، وقفوں پر چمکتے لمبے دانتوں کے ساتھ گیٹ سے سلام دعا کی پکار گاتی، باورچی خانے کے باہر چبوترے پر بچھی بان کی چارپائی پر آن بیٹھتی۔ عام طور پر سر پر اس کا دوپٹہ ایک گٹھری کی صورت دھرا ہوتا اور کھچڑی بال پسینے سے بھرے چہرے کے دونوں طرف لٹک رہے ہوتے۔ وہ چبوترے پر چٹائی بچھا کر گندم پھیلاتی اور گھنٹوں چنتی رہتی۔ یہ تو بس خانہ پوری کا کام تھا، اصل میں تو وہ اپنا بندھا ماہانہ لینے آتی۔ گندم چنتے چنتے وہ باورچی خانے میں مصروف اماں سے اپنی بہو کی باتیں بھی کیے جاتی۔ اب کی جمعرات وہ دیر تک بیٹھی رہی۔ اماں نے اسے روک لیا کہ گڑ والے میٹھے چاول لے کر جائے۔ اسی دوران اذان کی صدا بلند ہوئی۔ بھولی مائی نے فوراً دوپٹہ کھول کر سر اچھی طرح ڈھانپا۔ ڈیگرولے کی نماز ہے کاکی، جا مصلی لے کر آ۔ وہ قریب بیٹھی اسے گندم چنتا دیکھ رہی تھی۔ اچھا، وہ اسٹور میں رکھی صف اور پرانی رنگ اڑی جانماز لے آئی، کیونکہ تمام مخملی، نرم و گداز خوبصورت رنگوں اور خانہ کعبہ اور محرابوں بنی جائے نمازیں تو گھر والوں اور مہمانوں کے لیے تھیں۔ مائی بھولی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ سیڑھی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اسے نماز کے دوران لوگوں کو دیکھنے کا بہت ہوقا تھا۔ لوگ کس طرح اللہ میاں کے قریب جاتے ہیں وہ سوچتی رہتی۔ بھولی مائی اونچی آواز میں نماز پڑھتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی نماز سن کر سکتے میں آ گئی۔
معلوم نہیں وہ کون سی زبان، کیا الفاظ تھے، کہیں کہیں عربی کا کوئی لفظ پنجابی کے ساتھ ملا جلا اس کی سمجھ میں آ جاتا، ورنہ کمال روانی سے پڑھی جانے والی نماز سرائے کی اور اصل نماز کے ٹوٹے پھوٹے ریزوں کا ملغوبہ تھی۔ اس نے اب تک ابا کی خشوع و خضوع اور رقت سے لبریز نماز سنی تھی اور مولانا داؤد غزنوی کی عیدین کی نماز، جس میں ان کی گداز ہوتی آواز میں الفاظ پگھل پگھل کر آنسو بنتے جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ نماز، یہ عجیب و غریب کھردرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا مجموعہ جن کا کوئی مفہوم نہ بنتا تھا، یہ کیا تھا؟ وہ لرز اٹھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا اللہ میاں اس زبان کو سمجھتا ہے؟ پھر اس نے مائی بھولی کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا جسے یقین تھا کہ اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ جاری ہے۔ ایک گہری اداسی سے اس کا دل دہلنے لگا۔ زبان، لفظ، اردو، پنجابی، فارسی، انگریزی، عربی، اتنے بہت سے الفاظ کہاں سے آئے؟ الفاظ کس نے بنائے؟ یہ کیسے زندہ ہوئے؟ لفظ جو دراصل آواز ہے، آواز جسے لکیروں اور شبیہوں میں ڈھال دیا گیا ہے، یہی ہر شے کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار کرتے ہیں۔ ان کے بغیر ہم نہیں، ان کے بغیر تو اتنے بہت سے پیارے لوگ بھی نہیں، نہ ہی یہ شہر، یہ خوشبوئیں اور گھروں کے بول بلارے اور آسمان کا نیلا گنبد اور زمین کا خاکستری بستر اور میں مونا، میرا وجود کچھ بھی نہیں۔ میں بھی ایک لفظ ہوں، مگر سب سے اچھی زبان کون سی ہے؟ سب سے اونچی، جو آدمی کا رتبہ بلند کرے۔ امتی تو خواب بھی انگریزی میں دیکھتا ہے، بھولی مائی تو نماز بھی سرائکی میں پڑھتی ہے، اور میں اسے ہرگز ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ وہ غلط نماز پڑھتی ہے، اور اللہ میاں ہرگز ہرگز اس کی یہ اجنبی زبان نہیں سنیں گے۔ مگر اللہ میاں تو پرندوں، شجر و حجر کی زبان بھی سنتے ہیں، اور پہاڑ اور ساری مخلوق زمین کے اوپر، زمین کے نیچے اور گہرے پانیوں اور تیز رفتار ہواؤں میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ دیو قامت پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو پھر سب کچھ اظہار ہے، مگر ہر شے اظہار کیوں چاہتی ہے؟ الفاظ اس کے سینے میں قیدی پرندوں کی طرح پھڑپھڑانے لگتے، تبھی سے زبان، لفظ، مفہوم اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گئے۔ لفظ ہی سب کچھ تھے، زندگی لفظوں میں ہوتی ہے، عمل تو کبھی کبھار ہوتا ہے، عمل ملتوی بھی ہو سکتا ہے، اس سے نجات بھی مل سکتی ہے، مگر لفظ سے نجات ممکن نہیں۔ میں چاہوں تو گھنٹوں عمل کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر لفظ کے بغیر رہنا ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں۔ لفظ اور عمل کب مل کر ایک ہوتے ہیں؟ وہ ایک موہوم بھنور میں چکر کاٹنے لگتی، جو گول گول چکر دیتا، بالآخر پھنسنے والے کو ایک گہرے، کبھی نہ ختم ہونے والے تاریک سوراخ میں زمین دوز کر دیتا۔ اس کے ساتھ تو بس اب یہی کچھ ہونے لگا تھا، بیٹھے بیٹھے سب کچھ بدل جاتا، وقت کا تسلسل چھوٹے چھوٹے انگنت ٹکڑوں میں بکھر جاتا، مکالمہ، عمل اور صوتی تاثرات الگ الگ ہو جاتے، اور مفہوم کہیں ہواؤں میں تاریک پرندوں کی طرح نیچے اوپر تیرتا رہتا۔ انہی دنوں اس نے اسکول میں ڈرامائی مقابلے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ لکھا، جس کے دوران لکھتے لکھتے اسے اپنا قلم اور کاغذ اور ہاتھ اجنبی نظر آنے لگے۔ تو کیا کچھ بھی الفاظ اور حرکات سے باہر نہیں؟ اسے یہ جان کر سخت پریشانی ہوئی کہ کچھ بھی، زندگی میں کچھ بھی الفاظ اور حرکت اور آواز کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنا تمام جسم سن ہوتا محسوس ہوا، اپنے آس پاس چلتے پھرتے لوگ اسے مکالمے بولتے محسوس ہوتے۔ جو کچھ بھی تھا، حالات ہرگز ہرگز معمول پر نہ تھے، وہ دوسروں جیسی نہ تھی، وہ دوسروں سے الگ، مختلف تھی اور بالکل تنہا۔ کالج پہنچتے ہی عائشہ ایک خوبصورت، زندگی سے لبریز ہستی بن چکی تھی۔ وہ جہاں بھی ہوتی اس کا چمکتا چہرہ، سنہری بال اور ویسی ہی سنہری آنکھیں، جن کی گھنی پلکوں کے اوپر محراب ابرو یوں نظر آتے جیسے کسی مصور نے خود اپنے برش سے بنائے ہوں۔ اس کی گھنی لمبی براؤن چوٹی کمر سے نیچے تک اس کی متوازن چال کے ساتھ چپ راست ہلکورے کھاتی، اور گداز جسم کے ساتھ کمر کا تنگ حلقہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ڈوبتا ابھرتا رہتا، اور رس بھرے گلابی ہونٹوں سے باتیں اپنی پوری تاثیر اور کاٹ کے ساتھ بہتی رہتی۔ اس نے کچھ ہی عرصے میں نہایت روانی کے ساتھ انگریزی بولنا سیکھ لی تھی۔ ہالی ووڈ کی فلمیں اسے ازبر تھیں، اور ہائی سوسائٹی کے تمام قواعد و ضوابط گویا گھٹی میں پڑ چکے تھے۔ محفلوں کے آداب، پارٹیوں کو کامیاب بنانے کے لیے دلچسپ اور جاندار گفتگو، وہ سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ یقیناً اسے ایک شاندار مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ سو ایسے انسان سے تو وہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا جو اسے دن رات پریشان کرتا۔ عائشہ کو تو دیکھتے ہی محسوس ہوتا کہ وہ اپنے تہذیبی احساس برتری میں اس کی پہنچ سے اور بھی دور ہو گئی ہے،
کیونکہ اب ہند کی مغل تہذیب میں مغرب کی چکا چوند بھی شامل ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان ایک نہایت تکلیف دہ کھائی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر افروز ہر تعصب، ہر فکری حد بندی اور مذہبی بندش سے آزاد، سادہ، اکھڑ، مزید مستحکم ہو چکی تھی۔ یوں لگتا جیسے وہ کبھی غلط سوچ ہی نہیں سکتی۔ وہ سرتاپا سچ اور شجاعت تھی۔ حال ہی اس کے لیے سب کچھ تھا، اور خاص طور پر لاہور، پورا لاہور، وہ علاقہ جہاں وہ مقیم تھی، اور وہاں کی سڑکیں، گلیاں، چوک چوبارے اور ان کے مکین سب اس کے اپنے تھے۔ وہ اس کی چٹان ایسی شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو کتنا کمزور محسوس کرتی۔ افروز تو اپنی دنیا پر پوری طرح قابض تھی۔ اس نے کبھی اس سے ماضی کی بات نہ سنی تھی، جبکہ عائشہ وقت کا زیادہ تر حصہ دلی اور الہ آباد کے گلی کوچوں، لال قلعے اور قطب صاحب اور تاج محل اور نظام بستی میں غرق رہتی۔ وہ اکتوبر کی ایک چمکتی دوپہر تھی۔ کالج کے وسیع لان میں کنارے کنارے پیپل کے درخت کھڑے تھے، اور اکثر فارغ گھنٹوں میں لڑکیاں انہی درختوں کے نیچے آن بیٹھتیں۔ کھانے کے پیکٹ کھل جاتے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا وقت ہوتا، کیونکہ اس کا کھانا ہر دوپہر گھر سے آتا، 3 ڈبوں والے ٹفن کیریئر میں۔ اسے یوں لگتا اس کا کھانا سب سے مختلف ہے۔ عائشہ کے چٹپٹے کباب اور آلو کے پراٹھے اور کیری کی چٹنی کے سامنے اسے مختلف پکوانوں سے بھرا اپنا ٹفن کیریئر عجیب سا لگتا۔ لو بھائی، بیبی کا کھانا آ گیا۔ او ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کوفتے، اور یہ چھوٹی سی پرچی میں پودینہ اناردانی کی چٹنی، اور یہ ماش کی دال، سفید، بالکل سفید۔ بھائی یہ کیسے کھا لیتے ہو تم پھیکے کھانے؟ عائشہ ناک سکوڑتی۔ یہ کھڑی دال ہے۔ وہ منمناتی۔ کھڑی ہے کہ بیٹھی؟ بالکل پھیکی ہوگی۔ اور یہ سویٹ ڈش بھی آئی ہے، اور یہ نیپکن اور پانی کی بوتل۔ تم کب بڑی ہوگی؟ عائشہ ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی۔ بس اتنی کسر ہے کہ محترمہ ڈولی میں نہیں آتی۔ تمہیں اپنے گھر کا راستہ آتا ہے تیمور لنگ؟ افروز بڑے سے تہدار پراٹھے میں لپٹے آملیٹ کے ٹکڑے کرتی۔ یکدم لڑکیوں سے بھرا گراؤنڈ اور کینٹین سے آتا برتنوں کا شور، اور وقفے وقفے سے بولتے کوے، اور کونے میں نل سے گرتا پانی، ان سب پر پھیلا آسمان، سب کچھ ساکن، بالکل خاموش، ہر شے غائب ہو جاتی۔ وہ ایک لامحدود تنہائی میں کھڑی رہ جاتی۔ اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے کہیں کچھ بھی نہ تھا۔ دراصل وہ اکیلی بھی نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ اس صورتحال پر بے حد حیران ہوتی۔ کتنا بڑا خاندان تھا ان کا۔ سب ماموں اور خالاؤں کے کنبے ملا لیں تو 40-50 لوگ تو ایسے ہی بن جاتے، اور یہ سب گنتی کے افراد نہ تھے، ایک دوسرے کی زندگی میں حلول کر جانے والے لوگ تھے، آتے جاتے، ملتے ملاتے۔ کوئی شام ایسی نہ ہوتی جب 5-6 لوگ ان کے گھر نہ آتے۔ وہ خود تو دوسروں کے ہاں کم ہی جاتے، شاید اس لیے کہ ابا خاندان میں سب سے بڑے تھے۔ یہ گھر ایک طرح کا مرکز تھا، سائبان، جس میں ہر کوئی اپنا حق جان کر آن ٹھہرتا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی عزیز ان کے گھر میں مستقل قیام رکھتا۔ کبھی کوئی تبادلے کی صورت میں کہ جب تک مکان کا بندوبست نہ ہو جائے، یا پھر کوئی امتحان دینے کے لیے، کوئی خاندانی جھگڑے کی متاثر لڑکی، کوئی سیر کا رسیا، یا پھر کوئی کاروبار میں پھنسا، یا کوئی لمبا مریض علاج کی غرض سے۔ دور دراز کے لوگ بھی اس گھر میں آ کر اس طرح رستے بستے کہ خاندان کا فرد ہو جاتے۔ گھر سے ملقہ باورچی خانے میں خانسامہ ہر وقت مصروف نظر آتا۔ اماں بھی اکثر وہیں ہوتی، یا پھر کچن کے ساتھ والے برآمدے میں موسمی سبزیوں کے اچار چٹنیوں میں مصروف۔ قریبی آس پڑوس کے کوارٹروں کے بچے بیٹھے سپارے کا سبق پڑھتے۔ رشید ڈرائیور کی بیٹی شادو نے پورا قرآن اماں سے پڑھا تھا۔ وہ گورے رنگ بھوری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب سبق سے فارغ ہوتی، وہ اکثر کیڑی کاڑا کھیلا کرتی۔ قرآن شریف ختم کرنے پر اس کی ماں مٹھائی لے کر آئی تھی۔ وہ اکثر سرسوں کا ساگ بھی پکا کر لاتی، جو ان کے گھر میں ایک ڈیلیکیسی کے طور پر کھایا جاتا۔ لہسن اور ادرک کی خوشبو اور دیسی گھی میں ڈوبا ساگ، جس پر ثابت سرخ مرچوں کا بگھار تیرتا، اور ساتھ میں مکئی کی روٹی۔ یہ ڈش بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ کھائی جاتی جس طرح کے مخدوم صاحب کے گھر سے آنے والا پتیسا۔ تب لوگ کتنے سیدھے سادے اور پیار کرنے والے تھے۔ وہ سب بڑے بھیا سمیت مخدوم صاحب کی ٹھیٹھ سرگودھی پنجابی سننے کے لیے ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ اپنا حقہ ساتھ لے کر آتے، جسے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ لان میں لگے نل سے تازہ کرتے، اس کے نیچے پانی بھرتے، پھر سرخ برآمدے میں آن بیٹھتے۔ ان کا ڈرائیور گاڑی کی ڈگی میں سے خاص تمباکو کی بل کھاتی گہری بھورے رنگ کی لڑیاں نکالتا۔ پھر کچن میں سے چلم میں آگ آتی جس پر تمباکو اور گڑ کی ڈلی رکھی جاتی، اور پھر حقے کے ہر کش پر وہ سرور سے آنکھیں بند کرتے۔ ان کا یہ جملہ بہت لطف دیتا۔
वित्त पाओ वित्त गुड़ गुड़ करेंदा। वो सब के सब बमुश्किल हंसी रोकते, पेट दबाए भाग निकलते और अंदर दालान में पहुंचकर फर्श पर लौट जाते। वित्त पाओ वित्त गुड़ गुड़ करेंदा एक ही रट लगा लगा कर बावले हो जाते, मगर इस मीठी बोली की कशिश उन्हें घंटों मखदूम साहब के पास बिठाए रखती। तो उन सब के जमघटे में वो अकेली कहाँ थी, मगर नहीं, आयशा और अफरोज के सामने वो एकदम तन्हा हो जाती, क्योंकि आयशा के पास तो पूरा हिंदुस्तान था और उसके पास कुछ भी नहीं। शायद जब चीज़ें छिन जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी हो जाती हैं। अब ये लाहौर का शाही किला और जहांगीर का मकबरा और शालामार बाग, ये तो सब उसके अपने थे, मगर बिल्कुल भी काबिल तस्करा न थे। उसे मालूम था कि जब जी चाहेगा उन्हें देख लेगी, और वो रावी चुपचाप रेलवे लाइन और जहांगीर के मकबरे के पार बह रहा था। मगर चीज़ों को अपनाने का ढंग उसे नहीं आता था, और आयशा यहाँ की हर शय एक एक करके छीन रही थी। चुनाचे हड़बड़ा कर वो इत्तिला देती, बरसात में हम हर इतवार जाते हैं, सब के सब, पूरा ख़ानदान, शालामार या जहांगीर के मकबरे, और वहाँ पर इतने बहुत से लोग होते हैं, और झूले और आमों से लदे दरख्त और आसमान बराबर ऊंची सीढ़ियाँ बांस की, जिन पर चढ़कर आम तोड़ते हैं माली लोग, और वहाँ हम सब्जे पर दरी बिछा के बैठ जाते हैं और रमी और लूडो खेलते हैं। कैरम बोर्ड भी। मकबरे पर जाते हैं, वहाँ टूटी फूटी ईंटें हैं, छोटी छोटी, और बड़े बड़े मेहराबी दर जिनसे तेज़ हवाएं आती जाती हैं। और नूरजहाँ का मज़ार कहाँ है? बर मज़ार मागरिबा। आयशा एकदम से बोल पड़ती, पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अफरोज़ इजाफा करती और सब कुछ धुआं बन के उड़ जाता। वो फिर तन्हा रह जाती। बुलंदो बाला तारीखी इमारतें बिल्कुल बेमानी बेमकसद ज़मीन दोज हो जाती। यहाँ तक कि रावी भी अफरोज़ का दोस्त, उसका हमदम बन गया। तब गर्मा की तवील छुट्टियों में खौफनाक सैलाब आया। मालूम नहीं तब हर साल इतनी बारिश क्यों होती थी। जुलाई अगस्त में आसमान सियाह बादलों से ढक जाता, दिन में भी रात का समा बंध जाता। वो सब लाल बरामदे में आन बैठते, और वो तो ख़ास तौर पर दरवाजे के साथ वाले ताक में बैठती। कैसी आरामदेह जगह थी, बिल्कुल मुनासिब, एक निहायत नफीस किस्म की नशिस्त। कमर और टांगों को कितना आराम, कितना सुख चैन मिलता। संगे सुर्ख की मुलायम ठंडक बदन में फैलती चली जाती। तो जब वो वहां बैठकर घटाटोप अंधेरे में भी दिन में सड़कों और घरों की बत्तियां जलते देखते, और आसमान पर बिजली की खारदार लहरें तड़प तड़प कर गायब होने लगती, और उसके बाद एक सानिये में बादल की घनदार गरज, जमीनों आसमान हिल जाते, तो फिर मेह बरसना शुरू होता। उस मेह में बूंदे नहीं, बस पानी की चादर सी बह निकलती। हर तरफ परनालों का शोर, और हवा के साथ साथ बारिश की बौछार, और ज़मीन पर बनते बिगड़ते बुलबुले। और उस साल तो बारिश ऐसी शुरू हुई कि मुसलसल 2-2 दिन होती रही। मस्जिदों से अजानें बुलंद होने लगी, और चारों तरफ अजब खौफ व हिरास के साथ पकवान की खुशबू भी फैलती गई। तो उस साल भी रावी में अजब सैलाब आया था कि सातों में पूरा शहर ही डूब गया। पानी रावी के आसपास की बस्तियों से होता कृष्णनगर तक तो बड़े आराम से पहुंच जाता, और पहुंचता भी कैसे, पूरे पूरे मकान बाज़ औक़ात 2 मंजिला डूब जाते। लोग छतों पर पनाह लेते और सड़कों पर कश्तियां चलने लगती, और लोगों को इस तूफान नूह से निकालने की सबील की जाती। मगर इस आलम में भी लड़के, तू गंगा की मौज मैं जमुना का धारा गाते, कश्तियां चलाते। अफरोज़ का घर ऐन सैलाबी इलाके में था। वो सैलाब में घर की छत पर बैठी तवील खतूत में सैलाब नामा लिखती रही, जो पानी उतरने के बाद डाक में उसे मिले। कितना तनव्वो, कितना एडवेंचर था उन लोगों की ज़िंदगी में। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के दरिया और सैलाब, उसमें डूबी 12 दरिया और 4 बुर्जियाँ, पूरी की पूरी तारीख अपने हाथ में ले ली थी। जबकि वो खुद उसी तरह किसी कैप्सूल में महफूज बैठी शीशे में ज़िंदगी का अक्स देख रही थी। उसे लेडी ऑफ शैलाट वाली नज़्म बहुत याद आती, और वो सोचती शायद किसी रोज़ वो भी तहफ़्फ़ुज़ के इस तिलिस्म को तोड़कर अनजाने पानियों में अपनी कश्ती ला डालेगी। सो रावी का पानी हर साल उन लोगों के सामान तबाह करके चला जाता। ये फिर से अपने भीगे सामान धूपों में खुश्क करते, तमाम घर दुरुस्त करके अपने शबो रोज़ में मगन हो जाते। उनके अपने घर में तो कभी बिजली का कोई तार इधर उधर हो जाता, कोई दरवाज़ा, कोई खूंटी टूट फूट जाती तो क़यामत आ जाती, कुछ अनहोनी बात हो जाती, तमाम निज़ाम हरकत में आ जाता। अब्बा फ़ौरन मिस्त्री भिजवाते, मिनटों में चीज़ दुरुस्त हो जाती। किसी चीज़ का ख़राब होना और घर के निज़ाम में किसी तरह की अबतरी का सवाल ही पैदा ना होता। हर शय की अपनी जगह मुकर्रर थी, यहाँ तक कि सुई धागा तक अपनी जगह से 1 इंच न सरक सकते थे।
گھر کیا ایک گھڑی تھی جس کی چابی کبھی ختم نہ ہوتی، جس کو چابی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ ایک خود کار سدا بہار گھڑی مسلسل ایک ہی رفتار سے ٹک ٹک کرتی چلی جاتی اور کام خود بخود ہوتے چلے جاتے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے وہ نور جہاں کے مقبرے تک تنے تنہا پہنچ کر وہ شعر ہرگز نہ پڑھ سکتی تھی کہ بر مزار ماں غریباں۔ غریب کا مطلب غریب مفلس نہیں بلکہ مسافر، اجنبی اور پردیسی ہے۔ وہ سوچتی اتنی بڑی ملکہ نے اپنے آپ کو کس طرح ایک اجنبی، مسافر، پردیسی محسوس کیا ہوگا۔ اتنے جاہو جلال اور کروفر کی زندگی گزارنے کے باوجود یہ مسافری اور تنہائی اور انجانے راستوں میں کھوئے جانا تو پھر آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ اسے لگتا دنیا میں صرف وہ اجنبی پردیسی ہے، جبکہ دوسرے سب اس پوری کائنات کے مالک۔ اور پھر یہ تو اسے بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ بہت سے دائروں میں مقید ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو اسے بتدریج کم مائگی کے آخری درجے تک لے جا رہا ہے۔ دنیا میں ایک کمزور، غریب، چھوٹا سا ملک پاکستان، اور پاکستان میں ایک معمولی گھر، اور اس گھر میں سب سے معمولی کمزور وجود وہ، اور سب سے کمزور قوم اور لوگ۔ اسلام، مسلمان، ہر طرف کم مائگی، کمزوری، احتیاج اپنے جھنڈے گاڑے بیٹھی تھی۔ یہ سب باتیں وہ صرف ابا سے کر سکتی تھی، مگر وہ ان دنوں کس قدر مصروف نظر آتے تھے۔ شاید پسپائی ہمیشہ ہی اس کا رویہ رہی تھی۔ وہ فوراً کچھوے کی طرح اپنے آپ کو خول میں چھپا لیتی اور خول میں پڑا رہنے میں بڑی عافیت تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ وسعتوں کا متلاشی رہا۔ اسی جنگ نے اس کا احساس میدان کارزار بنا دیا تھا۔ وہ ازل سے ایک منقسم وجود تھی۔ کالج میں بہت سے لوگوں کے درمیان غیریت کی ایک دیوار اٹھنے لگی۔ اسکول کی مختصر گھٹی گھٹی سی فضا کے بعد یہاں کے وسیع و عریض گراؤنڈ اور سائنس اور آرٹس کے شعبوں کی الگ الگ عمارات گویا آزادی کا پروانہ تھیں۔ وہ کسی انجانی زنجیر سے آزاد ہو گئی تھی۔ اب اس نے محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ جو کچھ سوچتی، سمجھتی، محسوس کرتی تھی وہی درست تھا۔ نہ معلوم لاہور اور کون کون سے شہروں سے آئی ہوئی لڑکیاں یہاں جمع ہو گئی تھیں۔ شروع میں اسے لگا وہ ان میں گم ہو گئی ہے۔ یہاں پہلی دفعہ کانوینٹ اسکولوں سے آنے والی لڑکیوں کا سامنا ہوا۔ یوں اکا دکا لوگوں کے ساتھ تو وہ شب و روز ملتی ہی رہتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اپنے گھر میں امتی ہی تھا، مگر یہاں کانوینٹ کی لڑکیوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا رکھا تھا۔ یہ گویا اعلیٰ طبقہ تھا جو چیونگم چبا چبا کر انگریزی سلینگ بولتا تھا اور دوسروں بیچاروں پر حقارت کی نظر ڈالتا تھا۔ تعلیمی اداروں کے ادب و آداب رکھ رکھاؤ سے تو یہ گروپ بالکل بے بہرا تھا، یا پھر اپنے زوم میں انہیں کوئی اہمیت نہ دیتا تھا۔ مگر انگلش کی استاد مسز نیازی ایسی لڑکیوں کی خوب خبر لیتی اور اپنی فصیح و بلیغ ڈانٹ ڈپٹ سے ان کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ عام طور پر یہ لڑکیاں کالج اور پبلک بسوں کے بجائے اپنی لمبی لمبی لش لش کرتی گاڑیوں میں آتی جاتی۔ اکثر کا تعلق زمیندار گھرانوں سے تھا، اور زمینداروں کا یہ عالم تھا کہ وہ گاڑیاں سرکنڈوں سے ماپ ماپ کر خریدتے۔ لاہور جاگیردارانہ ماحول میں گھرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ یہاں کے قدیم لوگ تھے جو پنجاب کے مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے بیٹوں کو یورپ، برطانیہ اور بیٹیوں کو انگریزی اداروں میں تعلیم دلواتے تھے۔ جو باہر نہ جاتے وہ اکثر لاہور کے چیفز کالج اور گلیات میں داخلہ لیتے، جہاں ان کی رگ رگ میں تحکم اور دولت پرستی بھر دی جاتی۔ یہ لوگ سول سروس میں آ کر بڑے بڑے خاندانوں کی خوبصورت لڑکیوں کی تلاش میں رہتے۔ ان کی مائیں خاندانی سیاست سے بچنے کے لیے خاندان سے باہر اپنے سپوتوں کے رشتے تلاش کرتی پھرتیں اور پورے شہر کے لیے ہوا بن جاتیں۔ جب بھی کسی گھر میں جاتیں، دو دو خادمائیں شوخ رنگ لاچوں میں ملبوس جلوں میں ہوتیں۔ کبھی کبھی انہوں نے کیش بکس بھی اٹھا رکھے ہوتے۔ تب شاید ملکانی ہینڈ بیگ اٹھانا خلاف شان سمجھتی تھیں۔ ادھر ان کے بلند و بالا تنومند بیٹے لشکتے گھوڑوں پر سوار شہر کی سول لائنز پر اپنی چھب دکھلاتے پھرتے۔ یہ اور پھر فوج اور فضائیہ کے جوان تب لڑکیوں میں بے حد مقبول تھے۔ اکثریت کی کتابوں میں وردی پوش موج برداروں کی تصویریں براجمان ہوتی۔ گریجویشن کرتے کرتے کالج کی حسیناؤں کے فلائٹ لیفٹیننٹ اور کپتانوں کی بیگمات بن جانے کی نوید دل پذیر آ جاتی، اور یہی لڑکی کی سب سے بڑی کامیابی گردانی جاتی۔ مگر ان کے اپنے گھر کا عجب دستور تھا۔ امیر و کبیر اور گلیمرس لوگوں کو دیکھ کر ابا بدک جاتے۔ تعلیم؟ سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا۔ ان کے گھر میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ افواج میں صرف نالائق لوگ ہی بھرتی ہوتے ہیں۔ جب بھی باجی کے لیے کوئی پیغام آتا، ڈگریوں کی تفتیش شروع ہو جاتی۔ سرکاری ملازمت کو شرط اول سمجھا جاتا، اور پھر موصوف کے دفتر سے پوری کی پوری سروس فائل حاصل کر کے تفتیش پوری کی جاتی۔ اسی چکر میں کوئی نہ کوئی قباحت نکل آتی۔
ہر گھر اپنے اپنے تعصبات کے ساتھ زندہ رہتا ہے، مگر نئی نئی مڈل کلاس کا عالم اس سے بالکل مختلف تھا۔ مڈل کلاس جو اعلیٰ طبقے میں شامل ہونے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف رہتی، مگر ان کے ہاں اعلیٰ طبقے کی طرح روایات کی پاسداری کو اہم نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں نسبتاً کھلی فضا اور فکری آزادی تھی، گلیمر پر جان دی جاتی تھی۔ گلیمر کا بھی اپنا ایک طلسم ہوتا ہے، جس کسی پر چل جائے پھر وہ اصل زندگی کے قابل نہیں رہتا۔ کالج میں آرٹس اور سائنس کے شعبے بہت فاصلے پر تھے، اسی لیے عائشہ اور افروز سے بہت کم ملاقات ہوتی۔ کبھی لائبریری یا کسی تقریب میں مٹ بھیڑ ہو جاتی تو جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو جاتا۔ قربتیں جب فاصلوں میں ڈھلنے لگیں تو ایک بے آرامی پوری زندگی پر مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ تو محض اتفاق تھا کہ اس کا گھر کالج کے راستے میں تھا، سو افروز واپسی پر کبھی کبھار رک جاتی۔ وہ بھی اب بہت بدل چکی تھی، سنجیدہ، بے حد سنجیدہ ہو چکی تھی۔ تم عائشہ سے کیوں نہیں ملتی؟ اس نے اصرار کیا۔ موقع ہی نہیں ملا، بس محض اتفاق ہے۔ وہ اس کے لہجے سے کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس سے ضرور ملو، اسے دیکھو تو صحیح، وہ کیسی ہو گئی ہے؟ کیسی ہو گئی ہے؟ وہ تو بہت عرصے سے بدل چکی ہے، بے حد حسین لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عائشہ کے بدلنے کی اس کو بالکل فکر نہیں تھی۔ وہ تو فطرتاً انقلابی لڑکی تھی، ایک ہی حالت میں رہنا اس کے منشور میں نہ تھا۔ اس پر کچھ اس کے پورے خاندان کا اثر بھی تھا، جو بڑی تیزی سے اعلیٰ متوسط طبقے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر اس کی پرواز اعلیٰ سوسائٹی کی طرف تھی۔ عائشہ بالکل درست سمت میں جا رہی تھی۔ وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے قابل تھی۔ کچھ اتفاق ہی ایسا ہوا کہ اس کی ملاقات عائشہ سے اس وقت سے پہلے نہ ہو سکی جبکہ حسیب کے ساتھ اس کی نسبت طے ہو چکی تھی۔ اس روز وہ بہت کوشش کر کے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عائشہ کے گھر پہنچی تھی۔ وہ نئے تعمیر شدہ لگژری اپارٹمنٹس تھے۔ عائشہ لوگوں نے کتنی نفاست اور خوش ذوقی کے ساتھ اسے سجایا تھا۔ راہداری میں قرمزی قالین اور پھر لاؤنج میں سلور گرے صوفے اور فیروزی قالین، اور دیواروں پر آویزاں بڑی بڑی پینٹنگز برونز فریموں میں جڑی۔ اس کے مقابلے میں اسے اپنے گھر کا سیدھا سادہ دبے دبے رنگوں کا ساز و سامان یاد آیا۔ ان کے ہاں تو جو شے ایک بار آ جاتی اس کا جانا منشور ہی میں نہ تھا۔ یہاں کی ہر شے نئی اور چمکدار تھی، یہاں تک کہ بک شیلف میں کتابوں کے گرد پوش بھی آپس میں میل کھاتے رنگوں سے مزین۔ نچلے خانے میں لائف، پوسٹ اور لیل و نہار کے بے شمار پرچے پڑے تھے۔ عائشہ کے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا تھا۔ وہ دروازے ہی میں ٹھٹک گئی۔ آؤ آؤ، کیسے راستہ بھول گئی؟ عائشہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے چہرے پر واقعی بہت مخلص خوشی اور چمکدار مسکراہٹ تھی۔ آؤ، یہ حسیب ہیں۔ حسیب، یہ میری دوست ہے مونا، آپ سے ذکر کیا تھا اس کا۔ ذکر؟ بھائی پوری داستانیں سنائی ہیں ان کے بارے میں۔ حسیب کا لہجہ بڑا شستہ اور آواز گہری تھی، آواز جو فوراً ہی دل میں اتر جائے۔ اس نے غور سے حسیب کی طرف دیکھا۔ بے حد سیاہ گھنے بال، ویسی ہی گھنی بھویں، اور ان کے نیچے گہری بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، سانولا رنگ، جبڑا بہت چوڑا اور مضبوط نظر آنے والا، ناک اونچی، کشادہ کندھے، مردانہ وجاہت اس کی پوری شخصیت سے پھوٹ رہی تھی۔ ہنستے میں اس کے ہموار دانت بہت چمکیلے نظر آ رہے تھے۔ معلوم نہیں کیوں وہ اس کے سامنے بے حد گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ششدر سی کھڑی رہی۔ ارے آپ بیٹھے نا، اس نے قریبی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ ہیں مونا، بڑی پڑھاکو وغیرہ؟ کوئی بھی نہیں، اس نے بمشکل کہا۔ میں تو شکر کرتی ہوں فزکس میں آ کر اس سے میری جان چھوٹی، ورنہ ہر پرچے میں مجھ سے 10-15 نمبر زیادہ لینے کی قسم کھائے ہوئے تھی۔ عائشہ نے بہت خوش دلی سے کہا۔ دراصل ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا پڑھاکو ہے، ایک سے ایک لائق بندہ بھرا پڑا ہے، مگر ہمیں تو پڑھنے کے علاوہ اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ یہ بی بی کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلتی، پورا خاندان جاتا ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ ہاں، ان کے والد کو تو میں کچھ جانتا ہوں۔ اس نے حیرت سے حسیب کی طرف دیکھا تو اس نے مزید کہا، ہماری اکیڈمی میں لیکچر دیا تھا۔ کیا شخصیت ہے! اس کے دل میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ ابا کو پسند کرنے والے اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حسیب ایک اچھا انسان ہے، عائشہ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ کہیں آپ راجپوت تو نہیں؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا۔ راجپوت؟ وہ کچھ بوکھلا گئی۔ تو کیا وہ سب کے سب چلے نہیں گئے؟ راجپوتوں کا یہاں کیا کام؟ وہ تو علاؤ الدین خلجی سے لڑے تھے اور رانی پدمنی نے جوہر کی رسم ادا کی تھی۔ وہ سب کے سب آن پر کٹ مرنے والے۔ راجپوت یہاں؟ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا۔ تو کیا تمہارا خیال ہے راجپوت یہاں نہیں ہوتے؟ ایک تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ تو تم بھی نو مسلم ہو؟ ہم تو خیر ہیں،
टोडरमल पर जाकर हमारा शजरा खत्म हो जाता है। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और आयशा, ये तो सैयद है। शाह जी। फिर उसने सोचा, उधर से आने वाले सब सैयद और हाशमी क्यों होते हैं? बड़े उलझे हुए मसाइल थे। भाई ये सब राणा, सेठी, राव, चौहान वगैरह वगैरह यही मौजूद हैं, बल्कि यहीं के हैं। और जहाँ कहीं भी होंगे इनके ट्रेसेस तो वही होंगे, जैसे राजपूतों की गैरत और आन और खत्रियों का इल्म। तुम लोग तो फिर खतरी हुए ना। वो बड़े महजूज अंदाज में हंसा। ये क्या जातें गिनवाई जा रही हैं, कितनी अजीब बात है। इस जमाने में ये सोच आयशा इंतहाई बदमजा हो रही थी। नहीं, ये तो विरासत की बात है और हयातियाती हकायक हैं। क्यों भाई अफरोज? वो सख्त परेशान हो चुकी थी। ये देखी तुमने? अचानक आयशा ने मौजू बदला और अपनी खूबसूरत उंगली सामने की, जिसमें हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। अब उसका चेहरा फिर पहले की तरह दमक रहा था। बहुत खूबसूरत है, उसने आयशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। हसीब एक शाने बेनियाजी के साथ सिगरेट सुलगा रहा था। उसके चेहरे का तासुर देखकर मालूम नहीं क्यों उसका दिल बैठ गया। शदीद उदासी तारीक पंजे की तरह उसका गला दबोचने को आगे बढ़ी। बावजूद जब्त के उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयशा, आयशा, उसका दिल पुकार रहा था। चंद लम्हे पहले हसीब के बारे में कायम होने वाली राय लड़खड़ा रही थी।